السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ۔ ناظرین، رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اسی مقدس مہینے کے حوالے سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک منفرد پروگرام، ہمارا دین آسان دین۔ ناظرین، ہم اپنے بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس کی گہرائی میں جا کے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ہم ایسا کہتے کیوں ہیں؟ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ایک آسان دین ہے، اور آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے اپنی ایکسپرٹ کو، جو ہمارے پروگرام ہمارا دین آسان دین میں اس موضوع پر روشنی ڈالیں گی۔ میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ یہ نہ ہی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بلکہ ایک ٹیچر ہیں، ایک کاؤنسلر ہیں، ایک ہوم میکر ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسمین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ایک آسان دین ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں ماسز میں یہ بات کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور دین سے دور بھاگتے ہیں؟ جب ان سے دین کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم سے دین کی بات مت کرو۔ تو یہ کیا فینومینن ہے؟ عائشہ، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں اور ہمیں یہ دین کی دولت پیدائش کے ساتھ ملی، تو ہم اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بالکل، اور اور اس کی وجہ سے ہم اس کی وہ قدر و منزلت نہیں کرتے جو اس کا حق ہے، ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب بچے جو ہیں وہ خود کمانے لگتے ہیں تو ان کو پیسے کا اندازہ ہوتا ہے، جب تک وہ باپ کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ پیسے کی قدر نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جو محنت سے اس دین کو حاصل کرتا ہے وہ اس کی نہ صرف یہ کہ قدر کرتا ہے بلکہ اس کو باقاعدہ حاصل کرتا ہے اور اس پر پھر عمل بھی کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو جو ہے تھوڑے سے خود غرض ہیں، جہاں جہاں میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے ہم دین کو لیتے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو ہم رو رو کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنا حال حلیہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہماری مشکل ختم ہوتی ہے ہم آہستہ آہستہ روح جو ہے دین کی اس کو سمجھے بغیر، اس کو حاصل کیے بغیر، اس کو سمجھے بغیر ہم آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح مستند اداروں سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہر کوئی اپنی ماں سے جو دین سیکھتا ہے سمجھتا ہے وہی صحیح ہے۔ بے شک۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ماں اپنے طور پر صحیح سکھا رہی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس بیچاری کو خود بھی نہ پتہ ہو کہ دراصل صحیح دین کیا ہے، تو جو اس کی کمی کوتاہی ہے وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر لیتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب جیسے دنیا کی باقاعدہ تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اسی طرح دین کی تعلیم کو بھی باقاعدہ مستند اداروں سے، صحیح استاد سے اور صحیح ایک طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں تو وہ سیکھنے سے آسان ہو جاتی ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہمیں بالکل بھی مشکل نہیں لگتا۔ بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بعض وقت جب ہم موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور دین کی طرف جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچیاں جو ہیں یا بڑے بھی دین کی طرف جاتے ہیں، تو جو آگے استاد ہوتا ہے وہ ایک دم سے جو گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ 5th گریڈ کا سبق دے دیتا ہے، اور بعض وقت وہ شروع ہی ڈوز اینڈ ڈونٹس سے کرتا ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں استادوں کی غلطی بھی موجود ہے۔ بالکل، میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک طرفہ وجہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے، ہمیشہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری فیئر ان اینالائزنگ کہ ہمارا جو دین ہے اگرچہ کہ بہت آسان ہے، ویری پریکٹیکل دین ہے، بہت سہولت کے لیے ہمارے پاس آیا، اور اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ آسان بھی ہو جاتی ہے اور پر لطف بھی ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ لیکن کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک ہوا سا بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم بچوں پہ سارا پریشر ڈال دیں کہ یہ ان کی مسٹیک ہے کہ وہ دین کو فالو نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ میں آپ کو بہت یقین سے کہوں گی کہ ہماری جو آپ کی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور سیکھنا چاہتی ہے، بے شک، اور اس کے اندر جذبہ ہے۔ کمی کوتاہی ہم بڑوں میں ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے پوٹینشیل کو چینلائز نہیں کرتے، ہم انہیں زندگی کا صرف ایک رخ دکھاتے ہیں،
اور جو اس سے بیونڈ ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ماں سے پوچھیں یا کسی بھی باپ سے پوچھیں کہ اس نے اپنے بچے کے کیا فیوچر پلاننگ کی ہے, تو زیادہ تر کا جواب ہوگا کہ بچیوں کی ہوگی کہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں, کوئی کریئر لے لیں, اس کے بعد شادی ہو جائے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اور بچوں کے لیے یا بیٹوں کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ ایک ایسا کریئر لیں جس سے ان کی اچھی جاب ہو جائے یا وہ اس دنیا میں بس کامیاب ہو جائیں, لیکن اس سے بیونڈ کی فیوچر پلاننگ نہیں ہے. جبکہ دین ہمیں صرف دنیا کی حد تک محدود نہیں رکھتا, بلکہ وہ ہمیں فار بیونڈ لے کے جاتا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کا جو بھی فیصلہ کریں صرف دنیا کی حد تک نہیں کریں, بلکہ آگے جو آخرت ہے اور جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی پلاننگ آج سے شروع کریں, تو وہ جو پرسپیکٹیو ہے دین کا وہ فار بیونڈ ہے, ہم اس کو بہت نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو غلطی جو ہے بڑوں کی بھی ہے کہ وہ بچوں کو اس طرف رجحان نہیں دلاتے کہ وہ اس کے بارے میں فیوچر پلاننگ کریں, اور اس کی وجہ سے پھر ہماری جو یوتھ کی جو پوٹینشیل ہے یا جو ایفرٹس ہیں وہ صرف دنیا تک محدود رہ جاتی ہیں. صحیح. تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے, کہ ہم دین کو جانتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ آپ گھبراتے اس چیز سے ہیں جس سے آپ آگاہ نہیں ہوتے. تو دین ہے کیا؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کیسے دین کو ڈیفائن کریں گی تو آپ کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی کہ دین ایک وے آف لائف ہے. بالکل, دین جو ہے ایک لائف سٹائل ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ضابطہ حیات. جب ہم مشکل سا ورڈ یوز کرتے ہیں تو بچے بھاگ جاتے ہیں. اٹ از سمپل وے آف لیونگ, آرٹ آف لیونگ. لیکن آرٹ آف لیونگ جو ہے وہ کچھ قاعدے اور قانون کے حساب سے. تو دنیا میں جینے کا طریقہ اس معتدل طریقے سے کہ جس کے اندر ہم دنیا کی تمام نعمتوں کو انجوائے کر سکیں, اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنے آخرت کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک باکس ہے جس میں ہم نے آخرت کے لیے بھی کچھ پونجی ڈالنی ہے, تو اس میں بھی ڈے ٹو ڈے ہم کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہیں, وہ سیونگز جو ہمارے فیوچر میں کام آئیں گی. تو الحمدللہ دین جو ہے وہ بہت ہی ایک آسان طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. یہ جو عام تاثر دیا جاتا ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں, جی بالکل, کئی لوگ جو ہیں آپ کو کہیں گے کہ بھائی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی گزارنی پڑتی ہے, تو اس وقت مجھے کچھ ہنسی بھی آتی ہے یا پھر ہم خاموش بھی ہو جاتے ہیں کہ دراصل دین تو آیا ہی ہماری دنیا کو سہولت سے گزارنے کے لیے. تو دین اور دنیا الگ الگ نہیں, بلکہ اٹس اے کمبائنڈ تھنگ جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت کے لیے بھی ہم کمائی کر سکیں. بے شک ناظرین, دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے. کمی ہے تو صرف ہمارے سمجھنے میں. اسی موضوع کو دوبارہ لے کر آئیں گے ہم اس شارٹ بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, میں آپ کو اپنے پروگرام ہمارا دین آسان دین میں واپس خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, حق کی تلاش, حق کی جستجو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. لیکن انسان کب اس دین کو سیکھنا شروع کرے, اس حق کو پہچاننا شروع کرے؟ کیا وہ کوئی پرٹیکولر فیز آف لائف ہوگا جس کے اندر وہ دین کی طرف جائے گا, یا وہ دین کو باقاعدہ سیکھے گا, یا دین کو باقاعدہ سیکھنا ضروری بھی ہے یا نہیں؟ آئیے ہم پوچھتے ہیں یاسمین صاحبہ سے. تو جی یاسمین, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ انسان کو کب دین کی تعلیم یا دین کو سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ عائشہ, آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو وہ ماحول دیا جائے, دینی ماحول, جس کے اندر ان کو آسانی کے ساتھ دین کی سمجھ آئے. جیسے 7 سال کی عمر سے بچہ جو ہے کافی سمجھدار ہو جاتا ہے, اور اسی لیے ہمارے دین میں ہے کہ اس کو 7 سال سے نمازوں کی تلقین کی جائے اور اس کو سکھایا جائے. اور 3 سال کا وقفہ دیا گیا ہے کہ 3 سال کے اندر آپ اس کی عادت کو پختہ کر دیں. بہت ہی آئیڈیلی ہوگا کہ بچے 10 سال تک اگر نماز کے پابند ہو جاتے ہیں تو باقی راہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے خود آسان کر دیتا ہے, کیونکہ ان کے اندر ایک ڈسپلن آ جاتا ہے, اللہ کے ساتھ ایک لگن اور اس کی پہچان آ جاتی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہر گھر کا ماحول ایسا دینی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بچپن سے دین کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے, اگرچہ کہ وہ دنیا کی تعلیم کے اندر خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ سے میں جیسے یہ سوال کروں کہ آپ نے کھانا پکانا کب سیکھا؟ میں نے کھانا پکانا سیکھا اپنی شادی سے پہلے. شادی سے پہلے. تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ
بچیاں جو ہوتی ہیں اپنی ماں کے گھر میں ایک ریلیکس زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، لیکن جس وقت ان کی زندگی کا دوسرا فیز شروع ہونے والا ہوتا ہے، جب انہوں نے کسی اور کے گھر جانا ہے، انہوں نے وہاں کی ایک ذمہ داری اٹھانی ہے، شوہر کی ذمہ داری اٹھانی ہے، تو انہیں اس ضرورت کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ کمی کوتاہی ہے. اور وہ کمی کوتاہی زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ہمیں کھانے پکانے کا اتنا شوق نہیں ہوتا یا اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اور ہماری جو مائیں بھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اچھا بیٹا کوئی بات نہیں ہم کر رہے ہیں. لیکن جب آپ دوسرے کے گھر جاتے ہو تو وہ جو شدت کا احساس ہوتا ہے وہ آپ کو سیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور یہی آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ میں جب جاؤں تو ایسے نہ لگے کہ میری ماں نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی یا یہ ہنر نہیں سکھایا. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں طریقے کی تو آپ دیکھیں کہ کھانے پکانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جی، اسی طرح سٹچنگ کا طریقہ ہے جی، اسی طرح ڈرائیونگ کا طریقہ ہے جی، کمپیوٹر چلانے کا ہے جی، اسمارٹ فون کا ہے جی. ہر چیز کو جب آپ طریقے سے سیکھ لیتے ہیں وہ پروسیس تھوڑا سا مشکل ہوتا ضرور ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتی ہیں؟ آسانی ہی آسانی ہوتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے خود کوئی چیز سیکھی ہوتی ہے تو آگے پھر آپ دوسرے کے گھر میں بھی جا کے ان کو سکھا سکتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس گھر میں جائیں ان کا ماحول دینی ہو یا نہ ہو. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ دیندار شوہر ہوتا ہے یا اس کے گھر والے ہوتے ہیں تو آپ پہ جو کمی کوتاہی ہوگی وہ لوگ پوری کر دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس گھر میں آپ جائیں وہاں ان میں کچھ کمی ہو. تو اگر آپ نے جیسے کھانا پکانا سیکھا ہے اور آپ ان کے گھر میں جا کے ان کو ایک فیض پہنچائیں گی، اسی طرح اگر آپ نے دین سیکھا ہوگا، اگر آپ نماز روزے کی پابند ہوں گی تو ان کے گھر میں بھی جا کے آپ خیر اور برکت لے کے جائیں گی. اور اگر ان کے گھروں میں کسی کو عادت نہیں ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ موٹیویٹ ہوں گے اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے. تو بیسک جو میسج یہی ہے کہ جب آپ کو شدت کا احساس ہو دیٹ برنگس اے ٹرننگ پوائنٹ ان یور لائف. نو میٹر واٹ کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کس فیز میں ہیں، وہ طلب اندر سے آئے گی انسان کے. دیکھیں ایک تو اللہ کی توفیق سے ہی ہدایت ملتی ہے، اور اللہ کی ہدایت جو ہے وہ جب آپ دعا کرتے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دین پہ نہیں ہوتے لیکن ماں باپ کی بہت زیادہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو دین کی دولت دے، ان کو دین کی سمجھ آ جائے. تو ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے بچوں میں چینج آ جاتا ہے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں شوق ہو جاتا ہے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں. یا پھر زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں سیکھا اور پھر جب آپ کے حالات بدلتے ہیں یا کوئی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے جب آپ پہ کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی ہے تو دیٹ کین آلسو بی دا ٹرننگ پوائنٹ ان یور لائف. سم ٹائمز آپ کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو آپ شکر گزاری میں اللہ کی طرف آ جاتے ہو، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اینی تھنگ کین بی اے ٹرننگ پوائنٹ. لیکن بہرحال خوش نصیب ہیں وہ جن کے والدین ان کو بچپن سے نماز کی عادت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ایک ہیبٹ فارمیشن ہو جاتی ہے. اور واقعی یہ ایک اتنا بڑا تحفہ ہے جو کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کہ وہ ان کو نماز کا اور دین کا یعنی کہ ایک عادی بنا دیں. یعنی کہ ہمیں دعا اپنے لیے بھی کرنی چاہیے اور اپنوں کے لیے بھی کرنی چاہیے جن کے لیے ہم فکر مند ہیں. بالکل، کیونکہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کمانے والے ہوں اور آپ سارے بہن بھائی اس چیز سے فائدہ اٹھانے والے ہوں. اور لیکن جو دین کی دولت ہوتی ہے وہ ہر ایک نے اپنے لیے خود کمانی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی امی کو کہیں کہ امی آپ بیمار ہیں تو چلے میں آپ کے لیے نماز پڑھ لیتی ہوں. یہ محنت، یہ کوشش، یہ جستجو ہر ایک نے اپنے لیے خود کرنی ہے. کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے یاسمین کہ ہم نے دین کو صرف نماز تک لمیٹڈ کر دیا ہے؟ آپ ایسا نہیں سمجھتی؟ دیکھیں نماز جو ہے نا وہ دین کا ایک بہت بڑا ستون ہے اور اس کی بہت زیادہ تکرار ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں سب کو اس کے فوائد کا پتہ ہوتا ہے. جس طرح سے آپ کے والدین آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں نا روز نہانے کی، جی، تو وہ کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. لیکن کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا جمعے کا غسل جو ہے اس کے لیے بہت
یعنی کہ ایک زور دیا جاتا ہے یا اس کی سنت میں اہمیت ہے، لیکن آپ روزانہ اس لیے نہاتے ہو کیونکہ یہ آپ کی ایک ہیبٹ فارمیشن ہے۔ جاسمین، دین کے اندر نماز ایک اہم رکن ضرور ہے، لیکن کیا وہی ہمارا دین کو ڈیفائن کرتا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم پوائنٹ ہے، اور ناظرین اس پوائنٹ کو ہم لے کر آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پروگرام ہمارا دین آسان دین میں۔ تو ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دین کو صرف نماز پہ لمیٹڈ کر دیا ہے؟ تو یاسمین، ہمارے اس خیال پہ روشنی ڈالیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے ساتھ ایک رابطہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اٹس اے ٹو وے کمیونیکیشن، جیسے میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ بات کریں اور میں نہ بات کروں۔ آپ بات کریں گی تو میں پھر آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو ہمارا رابطہ رکھا ہے وہ نماز اور قرآن، اس کے بغیر یہ کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم جب قرآن آیا تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی بات، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ تو گئے ہیں، لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ ہم جب اللہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہدایت دے، توفیق دے، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک راستہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں قرآن کو تھما دیا، اور یہ قرآن جو ہے ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن ہے۔ دس از دا بیسٹ آف دا بک براٹ بائی دا بیسٹ آف دا اینجل حضرت جبرائیل علیہ السلام آن دا بیسٹ آف آور پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک بہترین مثال قائم کر کے چلے گئے، کیونکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں انسٹرکشنز ہیں یہ ڈویبل ہیں، پریکٹیکلی پاسبل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھیجیں اور وہ پھر اتنی مشکل کتاب ہو کہ جس کو صرف ایک خاص طبقہ ہی پڑھ سکے۔ آپ اگر میڈیکل کی بکس دیکھیں تو آپ اس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی سائنس کی بک ہو یا فلسفی کی بک ہو تو اس کو عام شخص نہیں پڑھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا آسان بنا کر بھیجا ہے کہ ایک عام شخص بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ایک اس سے ڈیپ تھنکر بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی کہ پوٹینشیل جتنا ہمارا ہوگا ہم اتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرتی نشانیاں ہیں کہ ایک سمندر ہوتا ہے، سمندر کے باہر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دور سے ہی آپ کو ایک راحت کا احساس ہوتا ہے جی، لیکن اس کا مزہ کب آتا ہے؟ جب آپ سمندر میں پاؤں رکھتے ہیں۔ تو جب آپ پاؤں رکھتے ہیں آپ کو اور زیادہ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، پھر آپ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی تو آپ ایک حد پر جا کے رک جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بچے ہوں گے جو آپ کو لگے گا کہ سمندر میں کتنا مزہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو سمندر کے اندر جائیں گے، اور پھر کچھ لوگ ہوں گے جو اوشن کے اندر جا کے موتی لے کے آئیں گے۔ تو موتی لانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سمندر کا اس حد تک فائدہ اٹھانا کہ اس میں جا کے آپ اپنے آپ کو تراوٹ محسوس کریں، وہ ہم سب کی بات ہے۔ تو قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق، یعنی کہ جو 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ شورٹی کے لیے کہ ڈیفینیٹلی یسرنا القرآن، آسان بنایا ہم نے۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو۔ کس چیز کے لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ فہل من مدکر، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ تو یہ سوال مجھ سے اور آپ سے، پوری انسانیت سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو ان کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کریں، اس دنیا میں بھیج کے ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا کہ جہاں چاہو رہو، جیسے چاہو جیو، جو چاہے کرو، بلکہ کیا کہا کہ آپ جائیں اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو دنیا آپ پر بہت آسان ہو جائے گی، اور اتنی آسان کہ آپ جو ہے بہت سہولت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اپنے ساتھ اپنے خاندان والوں کو بھی ایک مکمل ضابطہ حیات دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرتے رہیں گے
جو بہرحال اس دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں یہ صلاحیت دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ یہ سیکھنے کی کتاب ہے, سمجھنے کی کتاب ہے, عمل کی کتاب ہے, تو اس کو پڑھیں, سمجھیں اور عمل کریں. جاسمین, آپ نے ہمارے لیے اس موضوع کو اتنا آسان کر کے سمجھا دیا کہ اب مزید مجھے لگتا ہے کہ اب اور الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین وسعت کا دین ہے, دین آسانی کا دین ہے. اب یہ ہر انسان کی اپنی ذاتی کیپیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا عمل کر پاتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن ناظرین, چاہے ہم سمندر بھر سکیں یا چاہے ہم ایک قطرہ ڈال سکیں, لیکن ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں قیامت کے دن کچھ تو لے کر حاضر ہوں. تو ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی, آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. دوبارہ ہم اس پروگرام کو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.